شہر کے ایک پرانے محلے میں جہاں تنگ گلیوں اور خستہ حال گھروں کے درمیان زندگی بسیرا کیے ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں رحیم ایک غریب اور ایماندار کار میکینک اپنے دو بیٹوں بلال اور عثمان اور چھوٹی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کی دیواریں سیلن سے بھری تھی، چھت پر دراڑیں اپنی کہانی سنا رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں پر گرد جمی ہوئی تھی، مگر رحیم کے دل میں ایمانداری اور محبت کا اجالا اس قدر روشن تھا کہ وہ اس پرانے گھر کو جنت بنا دیتا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان پر، جو اس کے گھر کے قریب ہی تھی، دن رات محنت کرتا۔ ایک پرانی زنگ آلودہ گاڑی میں وہ اسپیئر پارٹس لے جاتا جو خود اکثر خراب ہو جاتی۔ رحیم ہر مشکل حال میں بھی مسکراتے ہوئے کہتا، ایمانداری سے کام کرو، اللہ برکت دیتا ہے۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے، محلے میں ہر طرف چہل پہل تھی۔ بچے نئے نئے کپڑوں، چمکدار جوتوں اور رنگ برنگے کھلونوں کے ساتھ گلیوں میں اٹکلیاں کر رہے تھے۔ بلال جو 10 سال کا تھا اور عثمان جو 8 سال کا، اپنے دوستوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حسرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے۔ چھوٹی عائشہ جو صرف 5 سال کی تھی، اپنی بڑی بڑی معصوم نگاہوں سے رنگ برنگی گڑیا اور نئی فراق کی خواہش لیتی۔ وہ رحیم کے پاس آ کر کہتی، ابو اس بار عید پر مجھے سرخ فراق ملے گی نا، اور ایک گڑیا جس کی آنکھیں بند ہوتی ہو۔ رحیم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، مسکراتا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا دکھ معصوم عائشہ کی مسکراہٹ کے سامنے بے بس ہو جاتا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ بچوں کی خواہشات پوری کر سکتا۔ دل ہی دل میں وہ اللہ سے دعا مانگتا، اے اللہ میرے بچوں کی عید خوشیوں سے بھر دے۔ رحیم کا کام ایمانداری کی بنیاد پر چلتا تھا، وہ کبھی بے ایمانی نہ کرتا، چاہے دوسرے میکینکس بغیر ضرورت کے پارٹس لگا کر یا گاڑی کو ہاتھ لگائے بغیر زیادہ پیسے وصول کر لیتے۔ وہ کہتا، میرا کام میری عبادت ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مگر اس عید سے پہلے اس کی پریشانیاں بڑھ گئی تھی۔ اس کی پرانی گاڑی بار بار خراب ہوتی، جس سے کام میں رکاوٹ آتی۔ دکان کا کرایہ بھی سر پر تھا اور گھر کے اخراجات پورے کرنے کی فکر اسے راتوں کو جگاتی۔ وہ رات کو بچوں کے سو جانے کے بعد چپکے سے اپنی پرانی چارپائی پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتا، اے رب بس میرے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ رکھ، باقی سب تو نے سنبھالنا ہے۔ ایک دن جب عید میں صرف 3 دن باقی تھے، شہر کے ایک امیر شخص آصف صاحب کی مہنگی گاڑی رحیم کی دکان سے کچھ دور خراب ہو گئی۔ آصف صاحب کو ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا اور وہ بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور رحیم کو آواز دی، ارے میکینک جلدی آؤ، میری گاڑی ٹھیک کرو، مجھے فوراً نکلنا ہے۔ رحیم نے اپنی پرانی چپل پہنی، اپنا اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے انجن چیک کیا، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو اس نے اپنی مہارت سے چند منٹوں میں ٹھیک کر دیا۔ آصف صاحب نے جلدی میں پیسہ پکڑایا، شاباش کہا اور گاڑی لے کر چلے گئے۔ مگر جلدی میں وہ اپنا ایک مہنگا بیگ جس میں ہزاروں روپے نقد اور کچھ اہم کاغذات تھے، رحیم کی دکان پر بھول گئے۔ شام کو جب رحیم دکان بند کر رہا تھا، اسے وہ بیگ نظر آیا۔ اس نے بیگ اٹھایا، کھول کر دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ اتنا پیسہ اس نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا۔
ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اس پیسے سے وہ اپنی بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ بلال اور عثمان کے لیے نئے کپڑے، عائشہ کے لیے سرخ فراق اور گڑیا، اور شاید گھر کی مرمت بھی۔ مگر پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کو یاد کیا۔ اس کا دل لرز اٹھا۔ یہ میرا پیسہ نہیں، یہ امانت ہے۔ اگر میں نے یہ رکھ لیا تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤں گا؟ اس نے بیگ کو سنبھال کر دکان کے ایک کونے میں رکھ دیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کا مالک جلد واپس آ جائے۔ رات کو وہ جب گھر پہنچا، عائشہ اس کے گلے لگ گئی اور پوچھنے لگی، ابو عید کب آئے گی؟ رحیم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے عائشہ کو گود میں اٹھایا اور کہا، بیٹا عید جلد آئے گی اور اللہ ہمارے لیے ضرور کچھ خاص کرے گا۔ مگر اس کا دل پریشان تھا۔ وہ سوچتا کہ کیا وہ اپنے بچوں کی عید خوشیوں سے بھر پائے گا۔ اس رات آصف صاحب دکان پر واپس آئے، گھبرائے ہوئے اور پریشان۔ انہوں نے رحیم سے بیگ کے بارے میں پوچھا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے بیگ ان کے حوالے کیا اور کہا، صاحب آپ کا بیگ بالکل محفوظ ہے۔ آصف صاحب نے بیگ کھولا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ وہ رحیم کی ایمانداری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور انہوں نے رحیم سے پوچھا، تم نے یہ پیسہ کیوں نہیں رکھا؟ اتنا پیسہ تو تمہاری زندگی بدل سکتا تھا۔ رحیم نے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، صاحب ایمانداری میری سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ بیگ میرا نہیں تھا اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ رزق حلال سے کمایا جائے۔ آصف صاحب کی آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے۔ انہوں نے رحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے ایک موٹا لفافہ نکالا اور رحیم کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے عید کا تحفہ ہے، اسے رکھ لو۔ یہ میری طرف سے شکر گزار دل کا نذرانہ ہے۔ رحیم نے منع کیا، مگر آصف صاحب نے کہا، یہ تحفہ نہیں، تمہاری ایمانداری کا صلہ ہے۔ رحیم نے لفافہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس میں اتنا پیسہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، کھلونے اور گھر کے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اس نے آصف صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ آپ کو جزا دے صاحب۔ عید کا دن آیا۔ بلال اور عثمان نئے کپڑوں میں ملبوس، چمکتے ہوئے جوتوں میں محلے کی گلیوں میں دوڑ رہے تھے۔ عائشہ اپنی سرخ فراق اور نئی گڑیا کو سینے سے لگائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رحیم نے اپنے بچوں کو مسجد لے جاتے ہوئے ان کے چہروں پر خوشی دیکھی تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنے پرانے گھر کی چھت کے نیچے بچوں کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سوچا کہ ایمانداری کا راستہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس کی محنت اور ایمانداری کا صلہ اس سے کہیں زیادہ دیا تھا، جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔